أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے اور میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام۔ اتنے درود و سلام پہلے آقا پر جتنے ساری کائنات کے پیڑ پودوں کے پتے ہیں، اتنے درود و سلام پہلے آقا پر جتنے آسمان کے سیارے اور ستارے ہیں، اتنے درود و سلام پہلے آقا پر جتنے ریگستان کے ریت کے ذرات ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج جس مناسبت سے آج ہم اس مسجد میں جمع ہیں وہ مناسبت لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ، شب قدر کی مناسبت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مسجد کے انتظامات جو اسی دن بالخصوص کیے جاتے ہیں، اس اعتبار سے بھی ہمارا اجتماع آج یہاں ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے احسان سے لیلۃ القدر کی مناسبت سے جو ہمارا جمع ہونا ہے واقعی اللہ کی نگاہ میں بڑا معنی رکھتا ہے، بڑی ہی قدر منزلت رکھتا ہے۔ یہ جو رمضان مبارک جو بڑا برکت والا مہینہ اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، جو ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات بھی ہونی چاہیے کہ اتنے جلدی آیا اور اتنے جلدی ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، اور جو استفادہ ہمیں اس مہینے سے کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر پائے، کما حق جس طرح اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم ادا نہیں کر پائے، اور یہ بھی رخصت بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے امید رکھیں گے کہ رمضان کے جو بقیہ دن ہے انشاءاللہ ہم اس کو رائگاں اور ضائع نہیں کریں گے۔ جتنا ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ استطاعت اللہ ہمیں دے اتنا ہم ان بقیہ دنوں سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، یہ عہد کر لیجیے، کیونکہ پتہ نہیں پھر اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ اس دنیا میں اعتبار سے تو وہ آتا ہے جاتا ہے، مگر خوش قسمت وہ شخص ہے جو اپنی زندگی میں اس رمضان مبارک کو پائے اور اپنے لیے مغفرت کرا لے اپنے رب سے۔ پتہ نہیں آنے والا رمضان کس کی قسمت میں ہے اور کسی قسمت میں نہیں ہے، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، تو اسی کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آئیے چند باتیں آپ کے آگے اس مبارک رات کے تعلق سے آپ کے آگے رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پورے ایک مکمل سورت اللہ نے نازل کی جس کو سورہ قدر کہتے ہیں، سورہ قدر۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر کے تعلق سے چند فضیلتیں اس کی معلومات حاصل کریں گے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہم صدقہ فطر جس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں اس کے بھی چند مسائل معلوم کریں گے۔
तीसरे नंबर पर हम ईद की नमाज के, ईद के दिन के चंद मसाइल हम मालूम करेंगे। इन 3 चीज़ों को आपके आगे रखने का जो मेरा मकसद है वो ये है ताकि हमारी याद दहानी हो जाए। वो चीज़ें जो हम कभी भूल चुके हैं वो हमें याद आ जाए ताकि सही वक्त पर सही काम किया जाए। और आपको मालूम है सही काम अगर है सही वक्त पर न किया जाए तो वो गलत हो जाता है। गलत काम सही वक्त पर करने जा रहे हैं तो काम गलत है, उसका भी कोई माना मफहूम नहीं निकलता। इसलिए हम सही वक्त पर सही काम करें। इसलिए चंद बातें आपके आगे रख रहा हूँ जो कि याद दहानी है, ज़हन नशीन कराना मकसूद है। और दूसरा जो मेरा मकसद है ताकि इसके ज़रिए से हमें अगर किसी में कोई गलत फहमी मौजूद हो तो गलत फहमी अगर हो लैलतुल क़द्र के ताल्लुक से, ज़कात फ़ितर के ताल्लुक से, सदक़े फ़ितर के ताल्लुक से और ईद के चंद मसाइल के ताल्लुक से, तो वो गलत फहमियाँ भी इन बातों से दूर हो। ये दूसरा मकसद है। सबसे पहले हम शब क़द्र के ताल्लुक से मालूम करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह क़द्र पूरी एक मुकम्मल सूरत अल्लाह ने नाज़िल की। अल्लाह ताला कहता है सूरह क़द्र में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह कहता है बेशक हमने इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने इसको नाजिल किया है, यानी इशारा कुरान मजीद की तरफ। फ़ी लैलतिल क़द्र, एक कद्र वाली रात में। लफ्ज़ कद्र पहली आयत में आ गया, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह क़द्र रखा गया। सूरह क़द्र, इसको आमतौर पर लोग इन्ना अंज़लना का सूरा कहते हैं। एक इन्ना अतैना का सूरा सबसे छोटा है और एक इन्ना अंज़लना का सूरा। इन्ना अंज़लना का सूरा मतलब सूरह क़द्र। और सूरतों के जो नाम जो रखे जाते हैं वो लफ्ज़